صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اول آخر درود پاک تعداد میں پڑھ کر روزانہ 101 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134، تو یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بلڈ پریشر سے شفا مل جائے گی اور بلڈ پریشر صحیح لیول پر رہے گا، نارمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ یہ سورۃ الرعد، اس کی آیت مبارکہ 28 اور 29۔ سورۃ الرعد آیت مبارکہ 28 اور 29 ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے افاقہ ہوگا۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے، اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو پہلے وضو کریں اور پھر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یا حی قبل کل شیء، یا حی قبل کل شیء، یا حی بعد کل شیء، یا حی بعد کل شیء، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اسی وقت بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو ہائی بلڈ پریشر کے تمام مریضوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے، عمل ہے۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی علی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت بھی ہے، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے بھی ہے، اور سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ جو آپ کے دادا جان ہیں ان کی بھی نسبت ہے۔ علی کا معنی بلندی، بلند مرتبت، بلند مقام و مرتبہ۔ اور سیدنا امام محمد تقی امام جواد رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں یہ سمانہ خاتون رضی اللہ عنہ یہ ہیں۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، اور ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے، تیسرے ابو الحسن، چونکہ سب سے پہلے ابو الحسن جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جو بڑے شاہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، تو اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت ابو الحسن ہے۔ پھر سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ تو یہ 2 ہستیوں کی کنیت پہلے ابو الحسن ہے، تو تیسری جگہ پر آپ کی کنیت یہ ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں بالخصوص، تو پھر آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے، تیسرے ابو الحسن، چونکہ آپ کے ایک صاحبزادے جو ہیں ان کا اسم گرامی بھی حسن ہے، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ ابو الحسن عسکری کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن عباسی حکمران جو ہے اس متوکل، اس نے کہا، اس کے کہنے پر آپ کو مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑا، اور پھر یہاں سر من رعا، سامورا جسے کہتے ہیں، یہاں آنا پڑا، اور یہاں پر ایک محلہ، ایک جگہ ایسی تھی جہاں عباسی جو فوج تھی وہ رہتی تھی، عسکر یعنی لشکر رہتا تھا، عسکر فوج کے لشکر کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ وہاں جب قیام پذیر ہوئے تو عسکری کہلائے۔ بہرحال سیدنا امام علی نقی ہادی علیہ رحمہ آپ جو ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ القابات کا ذکر کیا جائے، کئی القابات ہیں جس سے آپ نوازے گئے۔ سب سے پہلا لقب نقی ہے، اور نقی کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، متقی،
اسی طرح ہادی ہدایت یافتہ، ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے، ذکی بہت زیادہ تزکیہ باطن جن کا ہو، پاک دل، متوکل اللہ پر توکل کرنے والے، تقی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، ناصح نصیحت فرمانے والے، فتاح جن کے قلوب و اذہان کو اللہ نے کھول دیا، جن پر فتوحات کے دروازے کھل گئے، اور مرتضی یعنی جن پر اللہ تعالی راضی ہوا، فقیہ اسلام بھی ہیں آپ، فقیہ مدینہ منورہ بھی ہیں، متقی ہیں تقوی کا پیکر، امین امانت دار، مؤتمن یعنی آپ سے لوگوں کو امن حاصل ہوا اور امن کا پیغام پہنچایا آپ نے لوگوں تک، طیب ہیں، پاک صاف ہیں، پاکیزہ دل والے ہیں، پاکیزہ قلب و باطن والی ہستی ہیں۔ ان تمام القابات میں سے دو لقب بہت زیادہ مشہور ہوئے، ایک نقی اور دوسرا ہادی۔ تو پہلے لقب کی نسبت سے آپ کو امام علی نقی کہا جاتا ہے، دوسرے لقب کی نسبت سے امام علی ہادی کہا جاتا ہے، اور بعض کا اکٹھا آپ کے دونوں القاب کا ذکر کیا جاتا ہے، امام علی نقی ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عوام الناس میں جب آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام نقی کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور مصنفین علماء کا طبقہ جب آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو امام ہادی سے ذکر خیر کرتے ہیں خاص طور پر۔ ولادت باسعادت کے حوالے سے کہ مدینہ طیبہ میں بعض روایات کے مطابق رجب المرجب میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، 214 ہجری میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں، بلد مبارک میں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ولادت باسعادت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ولادت باسعادت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ رنگ مبارک جو ہے بظاہر وہ آپ کا گندمی مائل تھا، اور اولاد مبارکہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے 4 شہزادے تھے، ایک شہزادی تھیں۔ صاحبزادوں کے اسم مبارکہ جو ہیں حسن، حسین، محمد اور جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر صاحبزادی جو ہیں ان کا نام عائشہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اپنی شہزادی کا نام آپ نے عائشہ رکھا ہے۔ یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی جو دیگر ہستیاں ہیں، صحابہ کرام جو صحابیات میں بھی ہیں، صحابہ میں بھی ہیں، جو اہل بیت میں بھی ہیں، ان کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہے۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان یوں محبت کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی اسی محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ، ان ہستیوں کی محبت کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ علمی مقام بہت بلند، آپ کے وقت کے تمام علماء آپ سے محبت بھی کرتے، بالخصوص آپ کی تعظیم بجا لاتے۔ اصحاب سیر اور اصحاب تاریخ نے لکھا کہ آپ جلیل القدر مفتی تھے، بلکہ امام فقیہ تھے، امام فقہ تھے، جو دیگر فقیہ ہیں ان کے بھی امام تھے اور فقہ کے بھی امام تھے، اور علم میں اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی امام جواد علیہ رحمہ ورضی اللہ عنہ ان کے حقیقی جانشین تھے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر یوں ہوا کہ خلیفہ واثق باللہ، اس کی مجلس لگی ہوئی ہے، علماء اور فقہاء کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، قاضی یحییٰ بن اقسم بھی موجود ہے۔ وہاں موجود ان فقہاء سے یہ سوال کیا گیا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے حج فرمایا تو ان کا سر کس نے مونڈا تھا، کیسے مونڈا تھا؟ جب سب فقہاء علماء اس سوال کا جواب دینے سے عاجز آ گئے تو خلیفہ نے کہا کہ اب میں تمہارے سامنے ایسا آدمی پیش کروں گا جو اس کا صحیح جواب دے گا، اور یہ کہہ کر امام علی نقی رضی اللہ عنہ کے پاس عباسی خلیفہ نے ایک شخص کو بھیجا اور انہیں تشریف آوری کے لیے کہا گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو پھر عباسی حکمران واثق باللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو الحسن، حج کے موقع پر سیدنا آدم علیہ السلام کا سر مبارک کس نے مونڈا تھا، حلق کس نے کیا تھا؟ تو امام علی نقی ہادی علیہ رحمہ رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ کے واسطے اس کے جواب کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالیں کہ یہ بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں، ان سے دریافت کر لیں۔ تو واثق باللہ نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اس کا جواب آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو پھر اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اصرار ہی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میرے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی
رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی میرے دادا سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے دادا سیدنا امام محمد باقر امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر جبریل ان ینزل بیاقوتۃ من الجنۃ فہبط بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منه فحيث بلغ نورها صار حرما۔ فرمایا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور پیچھے اس کی سند جو ہے وہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی سند ہے، سلسلۃ الذہب، اور اس کو اب مجلس میں سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جنت سے یاقوت کا پتھر لے کر زمین پر اتریں، چنانچہ تعمیل حکم میں وہ یاقوت لے کر آئے سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اور اس کو یاقوت کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر پھیرا، جس سے سر کے بال نیچے گر گئے، حلق ہو گیا، اور ان سر کے بالوں سے، سر انور سے ایک نور نمودار ہوا کہ وہ نور جہاں جہاں تک پہنچا وہ جگہ حدود حرم کے طور پر مقرر ہو گئی، وہ حدود حرم بن گئی، حرم مکہ بن گئی۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا حلق جو ہے یوں ہوا۔ یہ تفسیر در منصور میں بھی موجود ہے، تذکرۃ الخواص میں، تاریخ بغداد میں، کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا امام علی نقی ہادی علیہ رحمہ رضی اللہ عنہ، آپ کے دور مبارکہ میں خلیفہ متوکل جو ہے یہ اپنے دور خلافت کے شروع میں بیمار ہو گیا۔ اس نے یہ نظر مانی، منت مانی کہ اگر میں اس بیماری سے شفا یاب ہوا تو بہت سے دینار صدقہ کروں گا، اللہ کے راستے میں دینار خرچ کروں گا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے علماء فقہاء کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اب کتنے دینار صدقہ کروں، کیونکہ بہت سے دینار کا اس نے کہا تھا، کوئی خاص اماؤنٹ جو ہے دیناروں کی گنتی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو علماء فقہاء نے جواب دیے، لیکن وہ کسی بھی ایک جواب پر متفق نہ ہو سکے، علماء میں جواب کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو خلیفہ متوکل نے سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ سے کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ 83 دینار صدقہ کریں۔ تو بادشاہ کے پاس جب قاصد یہ واپس جواب لے کر حاضر ہوا، واپس آیا، تو تمام علماء فقہاء کو بڑا تعجب ہوا اس سے، اور انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ آپ ان سے دریافت کریں کہ انہوں نے کہاں سے یہ جواب دیا۔ تو خلیفہ نے دوبارہ اپنا قاصد بھیجا، تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ نے کہ امیر المومنین سے کہنا کہ ان سے آپ کی منت اس لیے پوری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یعنی یہ یہاں تک لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کی مدد فرمائی، اور یہ مقامات جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیرہ فرمایا، بہت سے مقامات فرمایا، یہ کثیرہ کے لفظ کو ذکر فرمایا، تو تمام وہ مقامات غزوات اور سرایہ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مدد کی گئی، تو ان کی کل تعداد 83 بنتی ہے، لہذا بہت سے دینار کہنے کی صورت میں 83 دینار ادا کر دینے سے وہ منت پوری ہو جائے گی۔ یعنی سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جن غزوات اور سرایہ میں شمولیت اختیار کی وہ 83 بنتے ہیں۔ اللہ نے کثیرہ کے لفظ سے ان کا ذکر کیا کہ ان 83 مقامات، ان کثیر مقامات، بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد فرمائی، تو 83 جو ہے وہ کثیرہ میں شامل ہے، اس لیے 83 دینار صدقہ کر دیا جائے۔ اب اس واقعے سے سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ کا علم کا اندازہ بھی ہو رہا ہے، اور قرآن فہمی کا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا علم کیسے حاصل تھا، اس کی گہرائیوں کا علم حاصل تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان
کو اللہ تعالیٰ نے ان تراسی غزوات اور سرایا میں فتح و نصرت سے نوازا، تو اس بارے میں بھی آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 83 کے 83 مقامات پر، یہ مقامات کثیرہ ہیں، ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح و نصرت سے نوازا۔ بہرحال یہ سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علم کا ایک مقام ہے، علم کی ایک جھلک ہے، اور علم قرآن کا اس واقعہ میں علم قرآن سے کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں جو آپ عمر رہے، اپنے والد گرامی سے علوم، فیوز، برکات حاصل کیے، مدینہ طیبہ کے لوگوں تک قرآن و سنت کا علم پہنچایا، فقہی علوم جو فقہی مسائل ہیں ان کا علم آپ نے پہنچایا۔ پھر جب آپ سامرہ عسکر میں تشریف لائے، یہاں امت مسلمہ تک قرآن و سنت کا علم آپ پہنچاتے رہے، شرعی علوم، شرعی مسائل جو پیش آتے لوگوں کو ان کا جواب دیا کرتے، ان علوم کو ان لوگوں تک پہنچایا کرتے۔ اسی طرح آپ کا معمول مبارکہ کیا تھا؟ آپ اپنے اولاد کی کفالت کے لیے اپنی زمین میں خود اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور اس کو کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن ثالث یعنی امام علی نقی ہادی علیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ زمین میں کام کر رہے تھے اور ان کے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا تھا، تو میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں، کوئی اور آدمی نہیں ہے کہ جو آپ کی بجائے یہ کام کر لے۔ تو امام علی ہادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علی، کدال سے زمین میں کام تو اس ہستی نے بھی کیا تھا جو مجھ سے اور میرے والد گرامی سے بھی بہتر تھی۔ تو یہ کہتے ہیں علی بن حمزہ کہ میں نے عرض کیا وہ کون ہستی ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مختلف غزوات بالخصوص غزوہ خندق میں کدال کے ساتھ وہ خندق کھودنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل رہے۔ اب ہمارا کہ ہاتھ کے ساتھ تو کام جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے عظیم ہستی ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، تو میں کیوں نہ ان کے طریقے کے مطابق میں بھی یہ کام کروں۔ اسی طرح القاسب و حبیب اللہ کہ ہاتھ سے کام کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کے علاوہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بھی اور میرے تمام آباء و اجداد نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ نبیوں، رسولوں اور صالحین کا کام ہے، نبیوں کا، رسولوں کا، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، سبھی عظیم ہستیوں کا یہ مبارک عمل ہے۔ بہرحال حضرت امام علی نقی علیہ رحمہ جب مدینہ طیبہ سے سامرہ کی طرف آپ منتقل ہوئے تو بادشاہ سے آپ کی شکایت کی گئی۔ وہ واقعہ کچھ یوں کہ خلیفہ متوکل جو تھا اس نے آپ کو مدینہ طیبہ سے اس لیے بلایا تھا کہ چند لوگوں نے اس عباسی حکمران سے یہ کہا کہ مدینہ طیبہ میں لوگ ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری حکومت جو ہے وہ چلتی کریں، تمہارا تختہ الٹ دیا جائے، اسی طرح دیگر مختلف باتیں کیں۔ تو اس وجہ سے سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اور متوکل جو ہے یہ آپ سے اس حوالے سے بھی یہ خار رکھتا تھا اور آپ کی اولاد پاک سے کہ کہیں یہ حکومت لوگ جو ہیں ان کی بیعت نہ کر لیں، ان کے کو حکومت نہ دے دیں، میرے حکومت کا معاملہ جو ہے ختم نہ ہو جائے۔ بہرحال اسے جب یہ پتہ چلا متوکل کو کہ اہل مدینہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کی طرف قلبی رجحان رکھتے ہیں، تو پھر اس کو سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ عنہ سے خوف اور خطرہ محسوس ہوا۔ اس صورتحال کے تناظر میں اس نے یحییٰ بن حرثمہ کو بلا کر کہا تم مدینہ طیبہ جاؤ اور سیدنا امام علی نقی ہادی ان کے حالات کی تحقیق کرو اور پھر انہیں میرے پاس لے آؤ۔ یحییٰ بن حرثمہ جو ہے یہ مدینہ طیبہ، یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا اور وہاں کے لوگوں کو شاید میری اطلاع ہو چکی تھی، تو جب میں وہاں پہنچا تو اہل مدینہ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ پر خوف کھاتے ہوئے چیخ اٹھے، پکار اٹھے، آہ بکا انہوں نے بلند کیا، آہ بکا کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ مدینہ طیبہ گونج اٹھا، اور اہل مدینہ نے شاید اتنی اونچی آوازیں کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کے ساتھ
بہت محبت بھرا سلوک فرمایا کرتے تھے، اکثر مسجد نبوی میں وقت گزارا کرتے اور دنیا کی طرف کوئی میلان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو تسلی دیتا ہوا اور ہر قسم کی ان کو تسلی بھی دیتا رہا اور قسم بھی کھاتا رہا کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی ناخوشگوار بات کہہ کر نہیں بھیجا گیا، اور میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یحییٰ پھر کہتا کہ اس کے بعد تحقیق حال کے لیے میں نے ان کے گھر کی تلاشی لی تو مجھے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے چند نسخوں اور دینی کتابوں کے کچھ بھی نہ ملا، اور یحییٰ نے لکھا کہ اس سے میرے دل میں ان کی بڑی عظمت بیٹھ گئی، اور تعمیل حکم میں ان کو بغداد لاتے ہوئے میں سفر کے دوران ان کی خدمت کرتا رہا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا۔ جب میں ان کو ساتھ لیے بغداد پہنچا تو سب سے پہلے میں اسحاق بن ابراہیم طاہری کے پاس گیا، وہ اس وقت بغداد کے گورنر تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے یحییٰ، یہ شخص یعنی سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اولاد اور پاکیزہ خاندان میں سے ہیں، اور تم متوکل کو جانتے ہو کہ وہ کیسا سخت آدمی ہے، لہٰذا اگر تم نے ان کے خلاف اسے کوئی بات کہی تو وہ انہیں شہید کر دے گا، انہیں شہید کروا دے گا، اور پھر روز محشر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خلاف مدعی ہوں گے، دعویٰ دائر کرنے والے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف۔ تو یحییٰ نے کہا کہ میں نے کہا واللہ مجھے تو ان کا ہر کام ہی بھلا لگا ہے، یہ بھلائی کے پیکر ہیں۔ تو پھر یحییٰ کہتا ہے پھر میں آپ رضی اللہ عنہ کو لے کر سر من رعا پہنچا، سامرا پہنچا، اور سب سے پہلے وصیف کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ میں ان کو لے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا واللہ اگر ان کا ایک بال بھی بیکا ہو گیا، انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو اسحاق طاہری نے کہی تھی۔ بہرحال یحییٰ کہتا ہے کہ قصہ مختصر، میں جب خلیفہ متوکل کے پاس حاضر ہوا تو اس نے ان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا وہ بہت نیک سیرت شخصیت ہیں، فتنہ اور فساد سے کوسوں دور ہیں، بہت پرامن انسان ہیں، بہت ہی پرہیزگار ہستی ہیں اور دنیا سے بے رغبت ہیں۔ میں نے ان کا گھر بھی چھان مارا، مجھے قرآن مجید فرقان حمید کے چند نسخوں اور دینی کتب کے سوا کچھ نہیں ملا، اور اہل مدینہ ان کے بارے میں بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس پر متوکل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عزت اور اکرام والا معاملہ کیا، آپ کو مالی ہدیہ بھی دیا اور نہایت حسن سلوک سے پیش آیا، پھر وہیں سامرا میں آپ کو ٹھہرا دیا۔ بہرحال سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ اسی شہر میں پھر قیام پذیر رہے جس میں متوکل رہتا تھا، اور حکومتی جاسوس آپ کے تعاقب میں لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ کسی نے متوکل کے پاس آ کر دوبارہ آپ کے متعلق شکایت کی کہ آپ کے گھر میں ہتھیار ہیں اور آپ کے جو حمایتی لوگ ہیں ان کے خطوط بھی موجود ہیں اور یہ آپ کا پایہ تخت الٹنا چاہتے ہیں۔ تو دوبارہ متوکل نے اپنے ایک فوجی دستے کو بھیجا، اور جو رات کی تاریکی میں چپکے سے آپ کے کاشانہ مبارکہ میں گھس گیا، انہوں نے اس گروہ نے، اس لشکر نے، اس فوجی دستے نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ نے ایک بند کمرے میں موجود ہیں اور ایک چوغا پہن رکھا ہے، سر پر اون کی چادر لیے ہوئے قبلہ رو بیٹھے ہیں، کبھی جنت الفردوس سے متعلق جو آیات بینات ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، کبھی جہنم کی آیات کو پرسوز آواز میں بار بار پڑھتے ہیں، اور ننگی زمین پر بیٹھے ہیں، نیچے ریت اور کنکریوں کے سوا کوئی بچھونا نہیں ہے۔ یہ جب حالت دیکھی، آدھی رات تک اس فوجی دستے نے، ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں دیکھا۔ آدھی رات کے وقت آپ کو وہاں سے لے جایا گیا اور اسی وقت بادشاہ کے سامنے آپ کو پیش کر دیا گیا۔ متوکل کے پاس اس وقت شراب کا دور چل رہا تھا، ہاتھ میں بھی شراب کے برتن تھے، جام شراب تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ کو بظاہر اہمیت دی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جو شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا آپ کی طرف بڑھایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آج تک شراب کا ایک گھونٹ بھی میرے اندر نہیں گیا، اور میرے گوشت اور میرے خون میں اس کے ایک قطرے کی بھی آمیزش نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے اس سے دور رکھو۔ تو پھر عباسی حکمران جو تھا اس نے شراب کا پیالہ پیچھے کر لیا اور کہنے لگا چلیں کچھ اشعار سنائیں جو مجھے اچھے لگیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اشعار زیادہ نہیں آتے،
اس نے کہا یہ تو سنانے ہی پڑیں گے۔ تو پھر آپ نے درج ذیل اشعار سنائے۔ ان اشعار کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے۔ ان اشعار کا ترجمہ یوں تھا، پہلا شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ لوگ یعنی بادشاہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رات اس حال میں گزارتے تھے کہ بہادر لوگ ان کا پہرا دیتے تھے، مگر وہ چوٹیاں ان کے کسی کام نہ آئیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں عزت والی زندگی گزارنے کے بعد ان کے محفوظ قلعوں سے انہیں نیچے اتارا گیا اور گڑھوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ہائے کیا ہی بری ہے وہ جگہ جس میں وہ اترے۔ اور قبروں میں اتار دیے جانے کے بعد گویا کسی منادی نے ان کو آواز دی کہ کہاں ہیں وہ تخت جن پر تم بیٹھا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ تاج جنہیں تم سروں پر سجایا کرتے تھے، اور کہاں ہیں وہ عمدہ لباس جنہیں تم زیب تن کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا شعر میں وہ نرم و نازک چہرے کہاں گئے جن کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ان کے آگے پردے اور باریک کپڑے ڈال دیے جاتے تھے۔ اور جب کسی نے ان کا پوچھا تو قبر نے یہ کہہ کر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ ان چہروں پر کیڑے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لمبے زمانے تک انہوں نے کھایا اور پہنا، طویل کھانے پینے کے بعد وہ کیڑوں کی خوراک بن گئے۔ کیسے خوبصورت عبرت ناک شعر عباسی حکمران کے سامنے ببانگ دہل آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی یہ اشعار سن کر حاضرین مجلس آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈر گئے کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی ناخوشگوار حکم جاری ہو جائے گا، مگر معاملہ برعکس ہوا کہ متوکل پر گریہ طاری ہو گیا، وہ رونے لگا، کپ کپانے لگا، یہاں تک کہ کافی دیر تک روتا رہا، اور اس کی داڑھی جو ہے وہ بھی اشکوں سے گیلی ہو گئی، تر ہو گئی۔ دوسرے حاضرین بھی رونے لگ پڑے۔ متوکل نے کہا کہ شراب اٹھا لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ کیا آپ پر کچھ قرض ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں 4000 دینار ہیں۔ تو متوکل نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ ان کو یہ رقم دے دی جائے، اور پھر آپ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گھر بھجوا دیا گیا۔ 40 برس کی عمر میں بالآخر سامورہ میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ 25 جمادی الثانی جسے 25 جمادی الاخری کہتے ہیں، اس میں آپ کا وصال ہوا بعض روایات کے مطابق، اور پھر سامورہ میں ہی آپ کی تدفین کی گئی۔ یہاں پر آپ تقریباً 20 سال اور 9 ماہ قیام پذیر رہے۔ یہیں آپ کے کاشانہ مبارکہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور یوں یہ مبارک جگہ جو ہے آپ کی تدفین کے باعث آج بھی مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے۔ تمام دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا بلند مقام عطا فرمایا۔ بہرحال سیدنا امام علی نقی ہادی رضی اللہ تعالی عنہ ہر حوالے سے، زہد و عبادت کے حوالے سے بھی کہیں پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے، سخاوت کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اپنے آباء و اجداد کی طرح سخاوت بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ جو مستحق غریب پریشان حال لوگ ہوتے ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا کرتے۔ اسی طرح عبادت ریاضت میں بھی آپ کا بلند مقام و مرتبہ تھا۔ جس حوالے سے دیکھا جائے، علم کے حوالے سے بھی آپ کے علمی کمال کے 1-2 واقعات میں نے عرض بھی کر دی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے علمی اور روحانی وارث بھی تھے، اور امت مسلمہ تک جنہوں نے قرآن و سنت کا پیغام بھی پہنچایا، علم باطن، روحانیت، تزکیہ باطن بھی لوگوں کا کیا، اور پھر لوگوں نے ان سے فیض و برکات حاصل کیے۔ آج بھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، فیض و برکات کا ذریعہ بنتی ہیں ان عظیم ہستیوں کے مزارات مبارکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی دلی محبت بھی عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو اللہ رب العزت سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین زوران ہمیں جوائن کیا محمد شیر صاحب نے، کہتے ہیں مفتی لقمان صاحب کو میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں روز آپ کا پروگرام رات میں سنتا ہوں، آپ ایک بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ریبا کنول صاحبہ نے، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام از ویری ویری نائس، پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ سن رہی ہوں، بہت ہی اچھا ہے، سب سننے والوں کو میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کے علاوہ ایمن صاحبہ ہیں 208 چک سے، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ میں ڈیلی آپ کا پروگرام سنتی ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام سننے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے۔ عائشہ صاحبہ ہیں قرۃ العین صاحبہ ہیں چک جمرہ سے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں ماشاء اللہ دو پروگرام بالخصوص جو ہیں وہ سنیں تو سکون ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی سلامت رکھے۔ ان دو پروگراموں کا انہوں نے ذکر کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو پروگرام ہیں، کہتے ہیں یہ بیان سن کر دل کو سکون ہوا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ہر بیماری سے دور فرمائے، آمین۔ اور کہتے ہیں بھائی آج خواب دیکھا۔ جی خواب آپ نے جو ذکر کیا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ خیرات کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، محمد آصف صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو جائے تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، جب اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر یا شہیدو اس کے ماتھے پر صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، مگر پڑھنے والے کا منہ جو ہے، سر جو ہے وہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ 7 روز تک یہ کریں، شرارتیں اس بچے کی موقوف ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ سورۃ البروج کی آیت مبارکہ 21 اور 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سوتے وقت بچے پر دم کر، سوتے ہوئے بچے پر پڑھ کر دم کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ نافرمانی کی عادت سے نجات ملے گی اور بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ شازیہ ساجد صاحبہ مکوانہ سے کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ ہمیشہ سے ہی ہمارے درمیان رہے اور ہمیں آپ سے رہنمائی ملتی رہے اسی طرح، اور کہتے ہیں کہ مجھے سرکاری جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں اسکول ٹیچنگ کے لیے اپلائی میں نے کیا ہے۔ جی جو ظاہری ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کیجئے، محنت بھی کیجئے، اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری کیجئے، اللہ کو ساتھ یاد کیجئے، ہر فرض نماز کے بعد سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 مرتبہ پڑھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور اگر 3 روزے نفلی رکھ لیں، فجر کی نماز کے بعد یا رزاقو یا رزاقو 10 ہزار مرتبہ 3 دن پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، زاویان ہیں غالباً، ضیاء اوان اور نصیر صاحب، احمد صاحب، عبداللہ صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ یا بصیرو یہ 41 مرتبہ پڑھ کر، یا سیدنا، یا اس کے ساتھ سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 41 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جو ہیں وہ آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، محمد ارشد صاحب چک نمبر 123 سدھو پورہ فیصل آباد سے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا۔ اور اکاشا بھٹی صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان رضا بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اور الحمدللہ۔ کہتی ہیں سب صحت طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ بھائی کا آپ نے ذکر کیا، پہلے بھی ذکر کیا تھا، توضی لکھا ہے، تے واو زے چھوٹی یہ، بھائی کو توضی ہے، اس کا کوئی حل بتا دی جائے۔ توضی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے، آپ دوبارہ واضح الفاظ میں لکھیے، رومن اردو میں لکھ دیجئے، مجھے سمجھ آتی ہے تو میں ضرور عرض کروں گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں بہت لوگوں کے بارے میں، کچھ کے بارے میں کہا ذلیل اور تنگ کرتے ہیں، ہم پردے دار ہیں لیکن وہ کچھ نہیں دیکھتے، مکان کی چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کبھی
صبح کبھی شام اور کبھی رات کو پلیز کوئی عمل بتا دیں، تھینکس۔ جس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ ان کے والدین، بزرگوں، دیگر محلے داروں کو بتائیے، پڑوسیوں کو بتائیے، پہلے ان سے بات کیجیے، ان کے بڑوں سے بات کیجیے کہ یوں بے پردگی کا معاملہ، اور خود بھی کوشش کیجیے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، دونوں چیزیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہتر یہی ہے کہ ان کے جو بزرگ ہیں انہیں بتائیے، اور خود بھی آپ گھر میں بھی ہیں تو مکمل اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیے، تھوڑا سائڈ پر ہو جائیے افہام و تفہیم کے ساتھ۔ اور اگر شرارتاً جان بوجھ کر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے بزرگوں کو بھی بتائیے، دیگر پڑوسیوں کو بھی بتایا جا سکتا ہے، لوگوں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو سمجھائیں۔ حدیث مبارکہ میں تو یوں بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی کسی کے گھر میں یوں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، تو فرمایا اس کا آنکھ بھی پھوڑ دو، تو آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی کسی قسم کا بدلہ قصاص نہیں ہوگا۔ بہرحال سب سے پہلے بہتر یہی ہے کہ آپ خود بھی اپنے پردے کا انتظام کیجئے، اور جان بوجھ کر جھانکتے ہیں کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر ان کے بڑوں کو بھی بتائیے، پڑوسیوں کو بھی بتائیے کہ انہیں سمجھا دیں محبت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ سورۃ الکوثر کثرت سے پڑھیں، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں عائشہ صاحبہ، کہتی ہیں سیدہ اسماء بنت عمیس، ان کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے کن سے ہوا اور بعد میں کن سے ہوا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کا پہلا عقد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، اور یہ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کا عقد ہوا، اور غالباً ان سے سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کی ولادت ہوئی۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، پہلے خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تیسرے مرتبہ ان سے عقد فرمایا، یعنی سیدنا جعفر طیار اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد تیسرا عقد ان کا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے میں جوائن کے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہا پروگرام بہت اچھا ہے، اور مفلسی سے نجات کا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، مفلسی سے نجات کے حوالے سے کئی وظائف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا مغنیو، اس کو صبح شام 1000 مرتبہ پڑھیں، ظاہری باطنی غنا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ سورۃ القریش 21 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا فقر اور افلاس سے نجات پا جائے گا۔ یہ دونوں وظائف کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک اپنا کرم کر دے ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضل و کرم عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور اللہ، انہوں نے مجھے بھی دعاؤں سے نوازا، کہتی ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین۔ حافظ احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ جی آپ مزید تفصیل سے لکھیے، اور میں یہی عرض کروں گا آپ کے جو قریبی رشتہ دار اور پڑوسی ہیں ان سے محبت کے ساتھ آپ ہیلپ کے بارے میں کہیے، یہ سب سے پہلا ان کا حق ہے، پھر دیگر محلے دار اور امت مسلمہ، اسلامی ریاست تک آپ اپنا پیغام کسی طریقے سے پہنچائیے۔ آپ مزید لکھ دیں، اگر ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں، قریبیوں اور دور سبھی ان سے کہیے، اپنے قریبی اور دور کے پڑوسیوں سے، اور پھر حکومت تک اپنا پیغام پہنچائیے، ہمیں بھی بتائیے، انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکا ہم بھی کوشش کریں گے۔ مظہر ایاز صاحب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرض کیا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، یہ جو نعت ہے یہ سنا دیں انشاءاللہ۔ آپ ہماری نشریات سماعت کیجئے دن 1 سے 2 بجے، اس میں اس کو شامل کریں گے، کسی پروگرام میں شامل کریں۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا